بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ بستان سعدی میں بڑی خوبصورت حکایت بیان فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم چند نوجوان جوانی کے جوش میں بیٹھے بلبل کی طرح گانے میں اور پھول کی طرح ہنسنے میں مصروف تھے، اور پورے محلے میں ایک شور برپا تھا۔ ایک سفید بالوں والا تجربہ کار بوڑھا ہم سے الگ ایک کونے میں خاموش بیٹھا تھا، جیسے اس کے ہونٹ سیے ہوئے ہوں۔ ہم میں سے ایک جوان نے جا کر اس کو کہا، آپ بھی ہمارے ساتھ گفتگو میں شامل ہو جائیں۔ بوڑھے نے سر اٹھایا اور کیا ہی بزرگانہ جواب دیا، باد صبا چلتی ہے تو جوان درخت ہی جھولتے اچھے لگتے ہیں، خشک تنا اگر جھولے گا تو ٹوٹ جائے گا۔ موسم بہار میں جوان درختوں پہ ہی پھل لگتا ہے، پرانے درختوں کے تو پتے بھی جھڑ جاتے ہیں۔ اب تو میرے رخسار بھی سفید ہو گئے، مجھے جوانوں کے ساتھ ٹہلنا زیبا نہیں دیتا۔ میری زندگی کا باز اب رسی کاٹ رہا ہے، اب اس دسترخوان پہ بیٹھنے کی باری تمہاری ہے۔ ہم اپنا حصہ کھا چکے اور ہاتھ بھی دھو چکے، میرے سیاہ بال سفید ہو چکے، اب بلبل کی طرح باغ کا تماشا نہیں کر سکتا۔ خوبصورت مور جلوہ دکھائے تو 100 بار دکھائے، بے پرواز کھائے تو کیا دکھائے۔ میری زندگی کی فصل تو بوریوں میں بھر دی گئی ہے، جبکہ تمہاری عمر کا سبزہ اب اگ رہا ہے۔ جب پھول کھل جائے تو اس کو گلستان میں کون سجاتا ہے۔ اب میرا تکیہ زندگی پر نہیں لاٹھی پر ہے۔ جوان اگر اچھلے کودے تو درست ہے، بوڑھے کو تو گرنے سے بچاؤ کے لیے سہارا چاہیے۔ میرا گلاب جیسا چہرہ اب سونے کی طرح زرد ہو گیا ہے، اور سورج کا رنگ جب زرد ہو جاتا ہے تو ڈوب جاتا ہے۔ امیدیں باندھنا بچوں کے لیے برا نہیں، میرے جیسے بوڑھے کو تو اب گناہوں کی شرمندگی کی وجہ سے بچوں کی طرح رونا چاہیے۔ کیا خوب کہا ہے حضرت لقمان نے کہ گناہوں کی زندگی سے تو مر جانا بہتر ہے، کیونکہ مرنا کوئی جرم تو نہیں۔ اپنی دکان صبح سویرے ہی بند کر لینا اس سے بہتر ہے کہ سارا دن کما کر شام کو چوروں کی نظر کر دیا جائے، نفع بھی گیا اور اس کا سارا مال بھی۔ جوان کو تو خیال ہوگا کہ بوڑھا ہو کر توبہ کر لوں گا، مگر اس وقت تک بوڑھا قبر میں جا چکا ہوگا۔ ویسے تو موت کا کسی کو علم نہیں، لیکن اتنا تو ہونا چاہیے کہ جوانی گزر جائے تو رنگ رلیاں چھوڑ کر توبہ میں مصروف ہو جانا چاہیے، کیونکہ موت کا بلاوا کسی بھی وقت بھی آ سکتا ہے۔ جو دن گزر گیا اتنی زندگی کم ہو گئی۔